الحمد للہ الحمد للہ الذی لا اول له ولا آخر له الحمد لمن قدر خيرا وخوال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مناظر له ولا منازم له ولا مداني له ولا مجاور له ولا مثل مثال مثيل مماثل له ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصومنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام سے قدر علماء کرام اور ضلع اٹک کے علاقے مرزا اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم ساتھیوں السلام علیکم۔ میرا بیان مغرب کے بعد تھا تو میں نے قاری عبدالرشید صاحب سے فون پر ہی پوچھا تھا کہ مغرب کے بعد 7 بھی 8 بھی مغرب کے بعد ہے 9 بھی مغرب کے بعد ہے، یہ مجھے بتا دیں کہ مغرب کے بعد رات 12 مغرب کے بعد ہی آتے ہیں۔
کون سا ٹائم ہو. میں نے صبح کل انشاءاللہ العزیز کراچی پہنچنا ہے تو، اور رات کو ہنگو میں تھا. میں ہنگو سے بھی آگے دوابہ ایک جگہ ہے وہاں سے، تو مجھے انتہائی تھکاوٹ تھی بھی، میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھی. میں نے ان سے کہا مجھے پہلا بیان دیں کہ میں جلدی اپنے گھر پہنچ سکوں. لیکن بہرحال جو وقت گزرنا تھا گزر گیا. مجھے آپ لوگوں کا بھی احساس ہے، اگر آپ تھکے ہیں تو میری تھکاوٹ کچھ زیادہ ہوگی. تھوڑی دیر توجہ چاہوں گا. اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرما لے. آمین. دوستو، اس دنیا میں جتنے بھی انسان آباد ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، چاہے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، کوئی بھی طبقہ ہے، چاہے مسلمان ہے، ہر طبقے کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. آپ سب کا ہے؟ ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب دعویٰ ساری دنیا کا ہے، ہر ایک اللہ کا محب بنا ہے کہ اللہ میرا محبوب، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. کس کا دعویٰ ٹھیک ہے، کس کی محبت منظور ہے، مقبول ہے، اور کس کی مردود ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ دور جانے کی ضرورت نہیں، خود رب کائنات سے پوچھ لیتے ہیں کہ ربا دنیا ساری آپ سے محبت کی دعوے دار ہے، آپ ہی بتلا دیں کس کی محبت آپ کو منظور ہے اور کس کی منظور نہیں ہے. رب نے قرآن میں اعلان کر دیا، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اور عجیب الفاظ ہیں. قُلْ میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، کائنات کے انسانوں تم اللہ سے محبت کرتے ہو، دعویٰ رکھتے ہو محبت کا، تو سارے دعوے مردود ہیں. محبت کے سارے راستے بند کر دیے اللہ نے، ایک ہی راستہ بچا ہے. اٹک والو سنیے، فرمائے وہ کون سا راستہ ہے؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. فَاتَّبِعُونِي، میرے پیغمبر اعلان کر دیئے کہ اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، ایک ہی راستہ ہے، آؤ میری اتباع کرو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار بن جاؤ، انہی کی اتباع کرو. پھر اگلا لفظ یہ نہیں فرمایا کہ تم نبی کی اتباع کرو تو اللہ سے محبت کرنے لگو گے، نہیں، لفظ پھیر کے فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. تم تو اللہ کو محبوب بنانا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ نے راستے بند کر دیے. فرمایا اگر مجھے محبوب بنانا چاہتے ہو، میرے محمد کے تابع دار بن جاؤ. میں تمہارا محبوب نہیں بلکہ تم میرے محبوب ہو جاؤ گے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اور راستہ ایک ہی ہے، میرے پیغمبر کی تابعداری والا راستہ ہے. جو بھی تابعدار بن گیا، چاہے وہ حبشے کا کالا بلال کیوں نہیں، اگر تابعداری میں سچا ہے، چلتا زمین پر ہے، پاؤں کی آواز بہشت برین میں آتی ہے.
اللہ نے ان کی رنگت کو نہیں دیکھا، اللہ نے اس کے قبیلے خاندان کو نہیں دیکھا۔ اگر سکا چچا ابو لہب تابعداری سے باہر ہو گیا تو فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اس پہ ہلاکت و بربادی اور لعنت برسی۔ اور اگر سلمان فارس سے آیا حقیقی چچا تابعدار نہیں تو خاندان سے نکل گیا۔ سلمان ایران فارس کا ہے، لیکن جب تابعدار بن گیا تو غزوہ خندق کے موقع پر جب مدینے کے باہر خندق کھودی جا رہی ہے، میرے محمد کے مجاہدین لگے ہوئے خندق کھود رہے ہیں۔ مہاجرین ایک طرف ہے، انصار دوسری جانب ہیں۔ سلمان کی باری آ گئی، مہاجرین کہتے ہیں سلمان منا، انصار کہتے ہیں نہیں نہیں سلمان منا، سلمان ہمارے میں سے ہے، ہم سے ہے۔ اب بیچارہ سلمان اکیلا درمیان میں، مہاجرین کہتے ہیں ہمارے ساتھ، انصار کہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ نبی کریم نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ جی سلمان پہ لڑائی ہے۔ مہاجرین کہتے ہیں ہم میں سے ہے، انصار کہتے ہیں ہم میں سے ہے۔ میرے محمد نے فیصلہ کیا، فرمایا تم دونوں خاموش ہو جاؤ، سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ کہاں سے آیا؟ کہاں جا کے نام لکھوا گیا؟ یہاں تابعداری پہ فیصلے ہوتے ہیں میرے دوستو۔ جو بھی تابعدار ہو گیا وہ رنگا گیا، چاہے وہ جس خاندان کا ہے، چاہے وہ جس قبیلے کا ہے۔ یقین کیجئے اگر آپ تابعدار ہیں تو نبی سے بڑھ کے کوئی وفادار نہیں ہے۔ تابعدار آپ بن جائیں تو میرے نبی وفادار ہیں۔ یہ نہیں بندہ کرے کچھ نہیں، ٹھیکیدار جنت کا بنتا پھرے۔ تابعدار نہ ہو، کرے اپنی مرضی اور بنتا رہے عاشق۔ جی آپ کہیں مرزا والی جی مولانا صاحب آپ سے بڑی محبت ہے، بہت پیار ہے، میں کہوں جی ایک گلاس پانی لے آؤ، آپ کہیں اے نہیں ہو سکتا، گلاس پانی نہیں دے سکتے، باقی محبت بڑی ہے۔ تو کوئی مانے گا ایسی محبت کو؟ پاس رکھو ایسی محبت۔ تابعداری نہیں تو محبت منظور۔ اگر آپ تابعدار ہیں تو نبی سے پڑھ کر وفادار کوئی نہیں۔ ایک جھلک بتا دوں جی، جب مکہ فتح ہو گیا، کون سا مکہ؟ وہی مکہ کے 8 سال پہلے نبی کریم کو یار غار ابو بکر کے ساتھ نکالا جا رہا ہے، اور نکلتے ہوئے سواری پر بیٹھ کے یوں بار بار کعبۃ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ او کعبہ، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ اتنی محبت، جا رہے ہیں کس کی خاطر؟ اللہ کی کتاب کی خاطر، ورنہ 40 سال پیغمبر نے گزارے ہیں، کسی نے نکلنے پہ مجبور۔ جب قرآن آیا وہ کہنے لگے آپ کو بھی مان لیں گے، آپ کا حسن بھی مانتے ہیں، آپ کو صادق اور امین بھی مانتے ہیں، پر شرط کیا ہے؟ ائت بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کوئی دوسرا قرآن لے آ۔
یہ بیچ سے ہٹا دو، کوئی اور کتاب لے آؤ، بس ہم تمہارے اور آپ ہمارے، کوئی اختلاف نہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو او بدل ہو، مرزا والو او بدل ہو، کیا کہا کہ اسی کو تبدیل کر دیجئے پھر بھی مان لیں گے۔ اس قرآن سے اختلاف تھا، پیغمبر نکلنے پہ مجبور، لیکن اسی قرآن نے تسلی بھی دی نبی کو جاتے ہوئے۔ وہ تسلی سنا دوں؟ فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ میرے پیغمبر، جس ذات نے آپ پر قرآن بیان کرنا فرض کیا ہے اسی رب کا فیصلہ ہے، آج تو آپ کو نکالا جا رہا ہے، کل وہ دن آئے گا کہ آپ فاتح بن کے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور سن 8 ہجری ہے، 10,000 صحابہ کرام کی فوج کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر مکہ داخل ہو رہے ہیں۔ نبی کریم کے سسر ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ ہی وقت پہلے ایمان لائے، کچھ لمحات۔ تو جب یہ لشکر یوں مکہ داخل ہونے لگا، نبی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس سے کہا، او میرے چچا، ذرا میرے سسر ابو سفیان کو گھاٹی کے اوپر لے جا تاکہ میری فوج کو نیچے سے گزرتے ہوئے دیکھ لے، تاکہ یہ منظر دیکھ لے۔ ابو سفیان کو حضرت عباس لے کے جب اوپر چڑھتے ہیں اور عجیب صدائیں بلند ہو رہی ہیں، صحابہ کرام کا لشکر فاتح بن کے جب مکہ داخل ہونے لگا، ابو سفیان حیرانگی کے عالم میں کہتا ہے حضرت عباس سے کہ عباس، تیرے بھتیجے کی بادشاہت بڑی شان والی ہے۔ عباس کہنے لگا، نہ ابو سفیان، میرے بھتیجے کی بادشاہت نہیں، میرے بھتیجے کی نبوت اور رسالت شان والی ہے۔ بادشاہت کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ جب وہ فاتح بن کے آ رہے ہیں، مہاجرین بھی ساتھ ہیں اور مدینے کے انصار بھی ساتھ ہیں۔ مکہ فتح ہو گیا، ساری تفصیل میں نے ختم کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اندر بت لگے ہوئے ہیں، توڑ دیے، جو جن کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں مٹا دی۔ اندر سے جب باہر آتے ہیں، یوں کعبے کے دروازے میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ، دونوں چوکاٹ ایسے پکڑے ہوئے ہیں۔ کیا شان ہوگی میرے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 8 سال پہلے طواف کی اجازت نہیں، آج فاتح بن کے کھڑے ہیں اور فرمایا، ایھا الناس، او مکے والو، سارا حرم بھرا ہوا ہے، ہاشمی، قریشی، اہل مکہ سارے موجود ہیں۔ فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، میں کیا فیصلہ سنانے لگا ہوں؟ اب بتاؤ کیا خیال ہے تمہارے بارے میں، کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ سب سر نیچے کیے ہوئے، کسی کونے سے آواز آئی، فرمایا انت اخ کریم و ابن اخ کریم، تو بھی بڑا شریف عزت دار، تیرا باپ بھی عزت دار تھا۔ فرمایا اور بولو کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ کسی نے کونے سے آواز دے کے کہا، افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ، کہ ہمارے ساتھ وہی فیصلہ کیجئے جو آپ کی شان کے لائق ہے، وہ فیصلہ نہ کیجئے جو ہماری شان کے لائق ہے۔
پھر فرمایا اور بولو. ایک شخص آگے بڑھ کے کہنے لگا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم ہے اے اللہ کے پیغمبر، ہم نے آپ کو رسوا کرنا چاہا، ہم خود رسوا ہوئے، ہم آپ کی عزت ختم کرنے لگے، ہماری عزتیں خود تار تار ہو گئی ہیں، ہم آپ کو اکیلا کرنا چاہ رہے تھے، آپ اکیلے نہیں ہوئے، ہم آپ کو نیچے کرنا چاہ رہے تھے، رب نے آپ کو اتنا اونچا کر دیا، ہم نے آپ کے پیچھے مکے کے مقتدی کھڑے ہونے نہیں دیے، رب نے بیت المقدس میں بلا کے سارے نبی پیچھے کھڑے کر دیے. سبحان اللہ. ہم آپ کو مکے میں برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے، رب نے آسمانوں تک بلا لیا. ہم ہمیشہ ہارتے رہے، بس غلطی ہو گئی تو نبی کریم نے فرمایا یہ تو وہی جملے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو تخت پر بیٹھ کے کہے تھے، تو میں بھی اپنے بھائی یوسف علیہ السلام والا جواب دیتا ہوں. وہ کون سا جواب ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. اللہ بات کر رہا تھا وفاداری کی، ذرا جھلک دیکھیے. اب نماز ظہر کا وقت ہونے کو ہے، ہر طرف سے آدمی انتظار میں ہے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، یا رسول اللہ جی نماز ظہر کا وقت ہے. ہر بندہ دل میں چاہت لیے کہ آج مکہ فتح ہونے والا، افتتاحی اذان میں دوں، یہ سعادت مجھے مل جائے. آگے آگے بڑھتے ہیں، لیکن نبی کریم یوں نگاہیں دوڑا کے کہتے ہیں این بلال، این بلال. او مکے کی گلیوں میں پیٹا جانے والا بلال، مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جانے والا کالا بلال کہاں ہے؟ این بلال، واہ بلال تیرے مقدر چمک گئے. بلال جھوم کے آگے آتا ہے، یا رسول اللہ حکم دیجئے. فرمایا بلال آج اذان دو نا، اسی شہر میں تجھے احد احد کا نعرہ لگانے پہ مارا جا رہا تھا، اذان دو نا بلال. بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ مدینہ میں جگہ مقرر تھی، یہاں کہاں کھڑے ہو کے کلمہ توحید اللہ کی بڑائی کا کلمہ بلند کروں. فرمایا بلال آج وہاں چڑھ جا، ساری کائنات نیچے، عرب بھی نیچے، عجم بھی نیچے، سید قریشی و ہاشمی بھی نیچے ہیں، اور کالا بلال غلام کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے آج اذان دے. میں کہتا ہوں کتنا خوش ہوا ہوگا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کھڑے ہوتے ہیں، کعبہ کی چھت پہ چڑھتے ہیں، کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں، ہر طرف دیکھتے ہیں، وہی مارنے والے، پیٹنے والے، گھسیٹنے والے، احد احد پہ پابندیاں لگانے والے کھڑے ہیں. بلال کھڑے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، مبلغین اشاعت التوحید و سنہ. اللہ خدا کا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. توحید کا کلمہ بلند کیا، اذان دے کے نیچے اترتے ہیں، اذان ہو گئی، نماز ہو گئی. جو ہی نماز ہوتی ہے سارے اہل مکہ مہاجرین گلے لگ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں.
انصار مدینے والے ٹولیاں بنا کے الگ الگ ہو رہے ہیں، ادھر میٹنگ ہو رہی، 5-6 اکٹھے ہیں، ادھر اکٹھے ہیں۔ کسی نے آ کے شکایت لگائی، یا رسول اللہ آج خوشی کے اس ماحول میں مدینے والے انصار ناراض نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا جلدی کرو، میرے انصار کو بلاؤ۔ جب انصار آ گئے، فرمایا کیا ہو گیا ہو میرے انصار مدینے والوں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ ہمت کی، آگے بڑھا ایک مرد قلندر، کہنے لگا یا رسول اللہ واقعی آج خوشی کا دن ہے، آج مکہ فتح ہو گیا، ہم پریشان اس لیے کہ مکہ تو آپ کا باپ کا علاقہ ہے، آپ کا وطن ہے، مکے میں تو کعبہ ہے، مکے میں تو مقام ابراہیم ہے، مکے میں زمزم ہے، مکے میں صفا و مروہ ہے، ہم مدینے والے ہم نے جان مال ہر قربانی دی ہے، یا رسول اللہ ہمیں ہر پریشانی برداشت ہے، لیکن جب آپ دوبارہ مدینہ چھوڑ کے آئیں گے تو ہم سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ ہم نے ہر غم برداشت کیا ہے، لیکن آج چونکہ آپ کا آبائی وطن ہے، آپ تو ادھر آ جائیں گے، ہم مدینے والے کیا کریں گے؟ کتنا دکھ اور کتنی محبت بھرے یہ جملے ہیں۔ فرمایا ہم آپ کی جدائی نہیں برداشت کر سکتے۔ نبی کی وفاداری دیکھیے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے انصار پھر میری بات کیوں نہیں سنتے ہو؟ آپ کہتے ہیں مکہ فتح ہو گیا، میں وہاں گیا ہوں، سن لو میں بھی بے وفا نہیں ہوں، مکہ نہیں سارا جہان بھی فتح ہو جائے میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، مدینے والوں میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے، کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں۔ یہی وجہ ہے مکہ فتح ہوا لیکن نبی یہ کریم رہے کہاں؟ روزہ کہاں بنا؟ یہ وفاداری ہے، کچھ کرو گے تو کچھ پاؤ گے۔ ایک موقع آیا، ہم تو ایسے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کرے کچھ بھی نہ کریں اپنی مرضی، ٹھیک ہے نا، اور پھر ٹھیکیدار بن جائیں۔ نہیں، ایک نکتہ میں عرض کرتا جاؤں، آپ سن لیجئے، دل و دماغ میں رکھیے۔ اللہ کے نبی ایک صحابی سے ایک عمل پہ راضی ہو گئے، بہت زیادہ راضی ہوئے۔ جب راضی ہوئے، رحمت کا دریا جب موجزن ہوا تو فوراً کہہ دیا سل ما شئتا، کیا؟ سل ما شئتا، او میرا صحابی مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، سل ما شئتا، مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ صحابی بھی سوچ میں پڑ گیا، کیا مانگوں؟ اگر بیٹا مانگوں، خود 18 ماہ کا بیٹا ان کا فوت ہو گیا، مانگوں تو کیا مانگوں؟ خاموش۔ نبی کریم فرماتے ہیں سل ما شئتا۔ صحابی نے پوچھا، اور کیا ہی خوب پوچھا، فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اگر مجھ سے پوچھتے ہو میں چاہتا ہوں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ اچھا، نبی سے بڑھ کر کسی کی حیثیت ہو سکتی ہے؟ تو یہ کہہ دیا نا ٹھیک ہے آؤ، مل گیا جنت، نہ کیا فرمایا؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن اعنی علی ذالک بکثرت السجود، سجدوں میں کمی نہ آنے دیں، میرے ساتھ تعاون کر، یعنی کچھ تجھے کرنا پڑے گا تو میں پھر کچھ کروں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ نہیں اب جاؤ آپ کو ضمانت مل گئی اب آپ جنت کے ٹھیکیدار ہیں، کچھ بھی نہ کرو۔ ہمارے ہری پور میں ہمارے علاقے کے اندر ایک پیر تھا، کیا تھا؟ پیر،
مجھے لوگ کہتے ہیں یہ پیروں کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں پیروں کو مانتا ہوں، خنزیروں کو نہیں مانتا ہوں۔ اب ایسوں کو کیسے بندہ مان لے؟ کہتے ہیں وہ کیا کہتا تھا، میں وہاں درس دیتا تھا، اس کا جب کوئی مرید مر جاتا تو جرگا اس کے گھر میں آتا، پیر صاحب آپ کا فلاں مرید مر گیا ہے، ماننے والا معتقد، کچھ مہربانی کریے۔ تو مہربانی کیا کرتے تھے پیر صاحب؟ کاغذ لے آؤ، چٹ کے اوپر لکھ دیتے، فرشتوں اس کو کچھ بھی نہ کہو، یہ اپنا آدمی ہے۔ ہاں بھائی، یہ اپنا آدمی سا کچھ نہ آکھیو۔ پھر وہ چٹ لے جاتے، پھر وہ کفن میں رکھتے۔ اتنی پاور، اتنے دعوے، کہیں تعلیم پیغمبر میں ایسے جملے پائے ہیں آپ نے کبھی؟ جی، پھر ایسوں کو مان لیتے ہیں۔ ایسوں کو کیسے مانے؟ میں تو کہتا ہوں کہ کار شیطان میں کند نامش ولی، کار شیطان میں کند نامش ولی، گر ولی نسلانت بر ولی۔ مرزا والو آخری جملے کہہ رہا ہوں بس۔ کار شیطان میں کند نامش ولی، گر ولی نسلانت بر ولی۔ شیطانوں کے کام کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ولی ہے، اگر ولی ایسا ہے تو اس پہ لعنت ہو۔ ولی کون ہوتا ہے؟ آذرا مجھ سے سن، ایسے ولی نہیں ہوتے۔ کار شیطان میں کند نامش ولی، گر ولی نسلانت بر ولی۔ مجھ سے پوچھ، میں کہتا ہوں کار رحمہ میں کند نامش ولی، کار رحمہ میں کند نامش ولی، گر ولی نس رحمت بر ولی۔ رحمان کے کام کرے، اگر یہ ولی ہے تو ایسے ولی پہ رحمت ہو، کیا ہو؟ ہاں، ایسوں پہ نہیں، کھا کھا کے ان کے پیٹ جو ہیں وہ دوسرے محلے میں ہوں۔ جی، دروازے میں ان کا پیٹ شریف پہلے داخل ہو تو بعد میں پتہ چلے حضرت ہون چہرہ نظر آیا۔ نہیں، ہزاروں مرغے بنا کے مدفن، ہزاروں مرغے بنا کے مدفن، تیرے بدن میں جو سو گئے ہیں، ہزاروں مرغے بنا کے مدفن، تیرے بدن میں جو سو گئے ہیں، بس انہی کے دم سے یہ تیرے اعضاء بھی موٹے موٹے سے ہو گئے۔ ایسے نہیں۔ آؤ، ولیوں کی پہچان قرآن کرواتا ہے۔ بات کر رہا تھا میرے دوست کہ نبی کریم کہتے ہیں اعنی علی ذالک بکثرت السجود، میرے ساتھ تعاون کیجئے کثرت سجدے کے ساتھ۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرا دل تھا کہ میں بہت کچھ کہوں، لیکن وقت کا دامن اتنا تنگ ہو گیا کہ وہ کہنا چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کہہ سکا۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ آخر دعوانا